یا مولانا رب زدنی علما صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا عبدی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وحمدہ عز للحامدین الذی اطاعتہ نجات مطیعین ورحمتہ قریب من المحسنین الصلاۃ والسلام علی السراج منیر البشیر النذیر خیر الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین الذی بعث رحمت للعالمین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ قَوْمِ الظَّالِمِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ الْمُقَصِّرِينَ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی وکلامہ الاولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام عبادتا صلوات بلند آواز سے تلاوت سب سے پہلے درخواست گزار ہوں، التجا کروں گا، استدعا کروں گا، وارثائے لہجائے منبر سلونی کربلا کی بطول جگر گوشائے جناب رسول محافظائے دین الہیہ بقائے حجت الہیہ ناشرائے ولایت علی مبلغائے مشن حسینیت القابۃ الرزایا وقبلۃ البرایا باب حدت الخطایا العالمین بلیغۃ العالین راز فتح مبین مرجع زین العابدین کتاب الحیاء قرآن الوفا نقطۃ التی تحت الباء اصل العاصول من شجرۃ الثمرۃ البتول بنت زہراء ثانی زہراء سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبولیت مجلس کے لیے اور ذکر کی ادائیگی کے لیے اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی یہ حمد بتائے گی کہ کون کیا سننے آیا ہے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو اس فرش نما عرش پہ بٹھا کر انبیاء اور رسولوں کا قرب عطا کیا. درود و سلام مقدس متبارک مطہر وجودوں پر جنا بے وجود کے بے
بے وجودگی کے بے وجود کا احساس دلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ مالکان عزت آئے ہوئے ہر عزت دار کا اس عزتوں والے ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب الحسین بے حق حسین جتنے بھی ہاتھ امام مظلوم کے ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، سرکار وفا کے کٹے ہاتھوں کے صدقے میں میرا مالک یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ جتنے پریشان حال بیٹھے ہیں مالک پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں مولا قرض ادا خیر سے فرمائے، بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہو، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا ہو، بے گھر ہے تو مولا اپنے عزاخانے نصیب فرمائے، عزاخانوں میں اذان ولایت کہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت اور سب سے بڑی دعا کہ میرا مالک ہم منتظر ہیں اس وارث کے جو اسی طرح قصہ میں ہے جس طرح محمد قصہ میں تھے۔ میرا مالک وہ قصہ والا پردہ ہٹائے جو منتقم آل ابا بھی ہے، جو وارث امام بھی ہے، جو شریک القرآن بھی ہے، جو صاحب ہے، جو وارث امام بھی ہے، جو شریک القرآن بھی ہے، جو ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے، ولایت کا حقیقی وارث، رسالت کا حقیقی وارث، قرآن کا حقیقی وارث، وارث روز جمعہ، وارث خطبہ جمعہ، وارث عید الفطر، وارث خطبہ عید الفطر، میرا مالک امام زمان حجت خدا صاحب العصر والزمان، میرا مولا آئے اور خانہ خدا پہ اپنا لوائے حمد کا پرچم لہرائے اور زمانے کو یہ بتائے کہ جس طرح آدم سے پہلے علی واجب تھا اسی طرح میرے بعد بھی علی واجب ہے۔ مالک آپ سب کو آپ کی نیتوں کے مطابق بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ سرکار میں سب سے پہلے آپ سب کو یہ وضاحت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ علی ہماری ایسی پہچان ہے کہ اگر یہ علی نہ ہو تو پتہ نہیں زمانہ ہمیں کیا سمجھے۔ خطیب بن کے نہیں، ذکر مولا کی خیرات ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، مگر ایک عزادار بن کے ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، علی بحث نہیں، علی نجات ہے۔ یہ بڑا عجب سا ماحول بنا ہوا ہے، ہم علی والے ہو کر بھی پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ علی سے جدا ہوئے بیٹھے ہیں۔ علی ہم سے نہیں کھو سکتے مگر ہم اپنے آپ سے کھوئے ہوئے ہیں۔ میرا مالک ہمیں رستہ صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کیا ہے، اور جتنا تو رابی صاحب نے ٹائم دیا ہے میں نے اس سے پہلے ممبر چھوڑنا ہے، وقت حد ادب اور پیش نظر ہے۔ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام 16 سفر کی پہلی مجلس آپ کی سماعت دیا ہے۔ حسین کو خالی نام کچھ دل ایسے دھڑکتے ہیں کہ جو دل نہیں یا حسین کی دھڑکنے کہتے ہیں، ان تک میری بات ہے۔ جس بندے کو بات سمجھ آئے وہ بولے، جسے سمجھ نہ آئے وہ رائٹ نمبر بالکل نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سید تشریف فرما ہے اللہ کے نزدیک
بہترین دین دین اسلام بہترین ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک۔ پورے قرآن پہ غور کر قرآن میں لفظ دین مختلف مقامات پر آیا، اور خالی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں آیا، اوروں کے لیے بھی آیا۔ جیسے کہ سورہ کافرون میں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، پتہ چلا کہ دین خالی مسلمانوں کا نہیں ہوتا، دین کافروں کا بھی ہوتا ہے، دین خالی مسلمانوں کا نہیں ہوتا، دین کافروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کیا ہے اور ایمان والا دین کیا ہے، صاحب یقین والا دین کیا ہے، صاحب کسا والا دین کیا ہے؟ وہ دین سمجھانے کے لیے اللہ نے اس آیت کو رکھا، اور آیت رکھ کے یہ آیت نہیں بلکہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ قدیم سے زمانے کو ملا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنے دین کو جو پسند کرتا ہوں وہ بہترین دین اسلام ہے، وہ بہترین دین اسلام ہے۔ اللہ کے یہ نزدیک بھی ہے اور اللہ نے اسے بہترین بھی سرکار کہا ہے، نزدیک بھی ہے اور بہترین بھی۔ یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے منت کر کے یہ بات کہنے لگا ہوں، جس بندے کا عقیدہ بولے وہ میرا ساتھ دے۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، میں نے کہا اللہ نے اسے بھٹی صاحب اپنے نزدیک کہا اور بہترین کہا، پھر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہو وہ اللہ کسی ایسے کو دے دے جسے دین کا پتہ ہی نہ ہو؟ آپ سلام یار جو دین مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ساتھ دیں، حیدری بڑے برہم سے۔ اللہ جس دین کو بہتر کرے، اللہ جس دین کو اپنے قریب کرے، کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے پسند کرے وہ ایسے کو دے دے جو اللہ کو جانتا ہی نہ ہو؟ اللہ جس دین کو اپنے نزدیک کرے وہ ایسے کو دے دے جو اللہ سے ہی نہیں، جو الوہیت سے ہی دور ہو، جسے اللہ کا تصور ہی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جسے اللہ پسند کرے، یہ کم از کم تین چیزیں ہیں، اللہ جسے بہترین کہے، اللہ جسے نزدیک کہے، اللہ جسے پسند کرے۔ سرکار یہ تینوں چیزیں آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ ہمیشہ جس چیز کو پسند کرے گا اس کے حوالے کرے گا جو اللہ کی پسند سے واقف ہو۔ اللہ جس نزدیک دین کو اپنے نزدیک سمجھتا ہے اللہ اسے دے گا جو اللہ کے نزدیک ہو، اور اللہ جس دین کو بہتر کہہ رہا ہے کم از کم اللہ اس کی باغ توڑ اس کے حوالے کرے، اس کے نزدیک بہتر ہو، جو اس کے نزدیک بہتر ہو، پسند ہو، نزدیک ہو، بہتر ہو۔ قرآن بسم اللہ کی بے شیر والناس کی سین تک سارے قرآن کی برگردانی کرو، جتنے بھی فرقے ہیں سارے فرقوں کے ترجمے پڑھو۔ پورے قرآن میں سوائے اللہ، رسول اور اہل بیت کے اللہ نے کسی کو پسند کیا، اللہ کے کوئی نزدیک رہا، اللہ کسی کو اس گھر سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ اور جب یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نزدیک بھی ان کو جانتا ہے،
اللہ پسند بھی ان کو کرتا ہے، اللہ بہتر بھی قرآن میں ان کو کہتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی چرواہے کے ہاتھ میں دین دے کے کہے تو میرا دین پھیلا، کسی کافر کو کہے کہ تو میرے اسلام کو منوا، کسی مشرک کو کہے کہ تو میرا دین پھیلا؟ تجھے آج بھی شرم نہیں آتی؟ اہل بیت سے دور ہو کے دین لینے کو پھرتا ہے، اور جس دین میں محمد کے وسیع نہ ہو اللہ اس دین کو پسند نہیں کرتا، ملا کیسے پسند کر سکتا؟ مل کے یا میں نے پہلے کہا رائٹی نمبر کسی نے نہیں دینا، سمجھنا ہے چپ رہے، میں کوشش کروں گا سمجھانا، کیونکہ وقت جب یہ دوڑتی ہوئی سوئی گھومتی ہونا تو پھر موضوع کی بھی سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کر کے کہاں چھوڑا جائے۔ سرکار ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ پسند کرتا ہے مصطفیٰ، اللہ کے نزدیک ہے مصطفیٰ، اللہ کی پسند کو سمجھتا ہے مصطفیٰ، اللہ کی پسند کو سمجھتا ہے مصطفیٰ۔ پھر جو جس کے قرب میں رہا ہو وہ اس جیسا ہوتا ہے، سروں سے گزر گئی بات، جو جس کی اندیت میں رہے وہ اس جیسا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرے کم از کم اللہ اس سے روبرو ہوگا جو اس کی پسند کو سمجھتا ہو، جو اس کی پسند کو جانے، وہ ہم جیسا نہیں ہوگا، وہ ہم جیسا نہیں ہوگا۔ میں نے 12 سفر کو ایک دلیل دی تھی، اور اس سے مختصر دلیل میرے پاس کوئی نہیں۔ زمانہ قرآن پڑھ پڑھ کے قبر تک پہنچ جائے تب تک قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا ہی نہیں، عزت کا علم نہیں ہوگا۔ آپ ایک لفظ پہ غور کریں، قرآن مصطفیٰ پر آیا ہے، قرآن مصطفیٰ پر آیا ہے۔ قرآن پاک ہے، قرآن طیب ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن مطہر ہے، قرآن پہ شک کرنے والا کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے جی۔ پھر ان مسلمانوں کا کیا کرو گے جو محمد میں نقص تلاش کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، جو قرآن کو تو متبرک جانتے ہیں، اس کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن ہے؟ قرآن مصطفیٰ پر آیا ہے، قلب یہ کیا راز خود چھیڑے نا پھر قلب محمد کیا ہے، یہ مصطفیٰ پر آیا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب مصطفیٰ سمجھ آئے گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو مصطفیٰ کی عزت کو سمجھنا پڑے گا۔ بندہ کوئی بھی ہو، عزت نبی کی نہیں آتی تو وہ تو انسانیت کے دائرے میں نہیں رہتا۔ اسلام تو بہت بڑی بات ہے جی، ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے بہت لمبی دلیلیں نہیں، کیونکہ موضوع اپنا سمیٹنا ہے، میرے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے۔ سرکار یاد رکھیے گا کہ آج آپ نے کسی رستے پہ چلنا ہو تو آپ اس رستے کو پشت کر کے نہیں چلتے، وہ رستہ تبھی نظر آئے گا جب آپ کا چہرہ سیدھا ہوگا، چہرہ سیدھا ہوگا تو رستہ نظر آئے گا۔ رستہ دیکھنے کے لیے آپ کو کوہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گھٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شکم کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ محتاج ہوتے ہیں، آپ کو ایک وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وسیلے کا نام آنکھ ہے، اس وسیلے کا نام آنکھ ہے۔ آج کے بھی کسی ضعیف بندے سے پوچھو، وہ کہتا ہے کہ آنکھ کا کمال نہیں، کمال تو اس نور کا ہے جو دکھائی دلواتا ہے، کمال تو اس نور کا ہے جو نظر دلاتا ہے۔ مجھے سمجھ
نہیں آتی، تجھے گھر کا رستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو رستہ اللہ تک جاتا ہو وہ ہم جیسا ہوگا۔ وہ ہم جیسا نہیں ہوگا۔ اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، لے جی اختتام پہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ نے اسے بہتر کہا ہے۔ اسلام ایک ضابطے کو کہتے ہیں، اسلام ایک قانون کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ چیزیں رکھی، کچھ ارکان بنائے، ان ارکان کو بنایا۔ وہ ارکان کیا ہے؟ نماز اسلام نہیں، رکن اسلام ہے۔ روزہ اسلام نہیں، رکن اسلام ہے۔ حج کا کرنا اسلام نہیں، رکن اسلام ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام نہیں، رکن اسلام ہے۔ یعنی اسلام اپنی اندیت سے جو چیزیں نکالے انہیں رکن کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز رکن اسلام، زکوٰۃ رکن اسلام، حج رکن اسلام، زکوٰۃ ادا کرنا رکن اسلام، یہ تمام ارکان اسلام ہیں، یہ اسلام نے رکن دیے۔ اب نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب، لیکن انصاف کر کے بتائیں اسلام نے ان ارکان میں چند نرمیاں دی ہیں، چند نرمیاں دی ہیں۔ وہ نرمی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، ارکان کے قانون کہتے ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ اگر عشاء 4 رکعت ہے تو آپ قصر کریں، 2 پڑھیں۔ آسانی کے لیے اللہ نے رکن میں کمی کر دی۔ پھر زکوٰۃ کی باری آئی تو صاحب مال ہو تو پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جس بندے کے پاس روٹی کھانے کو کچھ نہ ہو اسے معافی۔ پھر حج کی بات ہوئی، اللہ نے کہا تم میں استطاعت ہے تو حج پہ جاؤ، لیکن جس کے پاس گھر میں بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو وہ حج نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ نے اسلام کے ارکان میں کمی، نرمی چھوڑی، نرمیاں دی۔ جس بندے کا دھیان ادھر ادھر ہے وہ یا تو اٹھ کے چلا جائے یا میری طرف دیکھے۔ اللہ نے اسلام کے ارکان میں نرمیاں دی، نرمیاں دی۔ اب اس اسلام کے ارکان دینے والی ہستی کون ہے؟ ذات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد کبریا، میرا یاسین و طٰہٰ والا نبی، اس نے ہمیں یہ ارکان دیے۔ اس نبی نے ہمیں ان ارکان میں نرمی کر کے دکھائی، بتایا کہ اس طرح ہم نے نرمی کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نرمی کی ہے اسلام میں۔ یہ ہو گئے ارکان۔ اب جو نبی ان ارکان کا درس دے رہا ہے اس نبی کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس نبی کا مقام کیا ہے؟ اس نبی کا معیار کیا ہے؟ سٹیٹس سمجھو گے، معیار سمجھو گے، مقام سے آسانی ہو جائے گی، نتیجہ دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے یہ نبی مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا تو آیتیں آ جاتی تھی کہ میرا حبیب راتوں کو عبادت کیا کر، الا قلیلا، مگر کم، تھوڑی، کم، تھوڑی۔ تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، اس لیے عبادت کم کیا کر۔ سٹیٹس سمجھ آ گئی، ارکان سمجھ آ گئے، نبی سمجھ آ گیا۔ یہ نبی ہے جس نے ارکان بھی دیے، یہ نبی ہے جس کا سٹیٹس اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اس نبی کو زیادہ دیر مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا۔ آج جس چیز پر تم سب ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہو، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، وہ ذرا غور کرے اور دیکھے تو صحیح، علی رکن ہے یا علی اسلام ہے، علی واجب ہے یا علی مستحب ہے۔ اور جس محمد کو اللہ زیادہ دیر مصلی پہ کھڑا ہونے نہیں دیتا، رات کی تنہائی میں اللہ جانے علی کیا ہے اسلام میں، علی
کس چیز کو کہتے ہیں، اسی علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے تپتے صحرا میں پھلانوں کے منبر پہ اس مصطفیٰ کو کئی گھنٹے کھڑا رکھا اور پھر بتایا کہ مصطفیٰ زمانے کو بتا، نماز اور ہے، علی اور ہے، روزہ اور ہے، علی اور ہے، علی اور ہے، علی اور ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی زمانہ عقل کے ناخن میں یہ بندے ہوئے ہیں، ہماری پہچان ہی علی ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر تو کچھ ہے تو بتائیں۔ بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے علم کی بنا پر زمانہ علی کو سوچنے بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کی حدیث یاد ہوتی تو علی پہ شک نہ کرتے، جس علم کا شہر مصطفیٰ ہو اس کا دروازہ علی ہے۔ علی سے خیرات لے کر علی پر بحثیں نہ کریں، جسے اللہ ماننے کا حکم دے اسے مانو، سوچو نہ، کیونکہ تم جانتے نہیں دنیا جو مرضی کرے، مگر تم تو جانتے ہو علی کے بدلے لوگوں نے علی کی بیٹیوں سے لیے کیسے ہیں۔ اگر مصطفیٰ ہوتا تو علی کی بیٹی شام نہ جاتی، کیسے لیے؟ سرکار ایران میں علماء بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف مصائب پڑھتے ہیں، صرف مصائب پڑھتے ہیں۔ ایک شخص مصائب پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین کانوں کو ہاتھ لگا کے اٹھ گیا۔ یہ واقعہ میرا نہیں، گلفام صاحب کی میں نے ایک کلپ سنا تھا، ان کا ہے، انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا۔ سرکار وہ عالم دین کانوں کو ہاتھ لگا کے اٹھ کے گھر چلے گئے۔ خواب میں امام آئے، امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ اپنی طرف سے پڑھ رہا تھا۔ مولا نے کہا اے میرے فرزند، سید تھے وہ، ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ روایت کیا تھی؟ میں وہ روایت کے ایک ہی جملہ کہوں گا اور چند جملے مصائب کے اپنے وقت سے پہلے میں پر چھوڑوں گا۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ شمر لئی مظلوم کربلا کا سر کاٹ رہا تھا۔ اچھا یہ جملہ سمجھئے گا، سر
رگیں ہیں جن کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ. رگ کٹتی ہے جسم کا دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. کرتی رہی قریب سکینہ روتی رہی، خنجر چلتا رہا، المختصر سر تن سے جدا ہو گیا. اس لعین نے حسین کا سر یوں نہیں اٹھایا، نہ یوں اٹھایا ہے، اس نے ایسے اٹھایا جیسے شام تک سکینہ کو اٹھایا تھا. اس لعین نے امام کا سر اٹھایا. حمید کہتے میں دور کھڑا تھا، یا ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر گزری تھی، یا یہ لعین اس کے قریب سے گرد اٹھنے لگے، گرد اٹھنے لگے، یعنی مٹی اٹھنے لگے. حمید کہتے میں جلدی سے قریب گیا، میں نے کیا دیکھا کہ یہ لعین حسین کے سر کو اٹھا کر بار بار زمین پہ مارتا ہے اور تکلیف دے رہا ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ کو. وہ رو رو کے کہہ رہی ہے تو نے مار تو لیا ہے، اب ہی دے دے اور میرا بابا دے دے. عزادارو تمہیں پتا ہے یہ بالیاں چھینی کب تھی؟ اس لعین نے جب حسین کے سر کی بے حرمتی کرنا شروع کی، بیٹی منتیں کرتی رہی، کبھی یہ تماچے مار کے پیچھے کرتا تھا، کبھی یہ پھینکتا تھا. عزاداروں وہ قیامت کا منظر تھا. اس کی نظر سکینہ کے کانوں پہ پڑی، اس کی نظر ان بالیوں پہ پڑی. عزاداروں اس نے بالیوں کو دیکھا، اس نے کہا بالیاں اتار. بی بی کتنی دیر لگی رہی مگر بالیاں نہ اتار سکی. اس لعین نے اللہ جانے کیسے اتاری یہ بالیاں. پھر زندان کی قبر تک سکینہ رو رو کے کہتی رہی بابا میرے کان پھٹ گئے، بابا میرا چہرہ زخمی. اللہ